صبت علي مصائب والنهار صبت علي سرنا ليالي اسی طرح پیغمبر اسلام نے اسلام کی شان اور مقام کو بتاتے ہوئے فرمایا فاطمہ یعنی خدا فاطمہ کی مدد سے خطرناک ہوتا ہے اور فاطمہ کی نظر سے نازل ہوتا ہے. اگر غور کیا جائے اور فکر کیا جائے تو پیغمبر اسلام کے ان دونوں تعلیم میں ان دونوں حدیثوں میں ان آنے والے حادثات اور واقعات کی خود پیشن کوئی موجود ہے جو بعد رسول جناب فاطمہ اللہ علیہ کے ساتھ واقع ہوئے اور ان پر وہ سمجھائے گئے. ان دونوں حدیثوں میں ان افراد کی بھی تبدیلی موجود ہے کہ جس میں انہوں نے جناب فاطمہ جناب اللہ علیہ پر ظلم کیے ستم کیے. لیکن افسوس بعد رسول لوگوں نے پیغمبر اسلام کی ان تمام باتوں کو بتا دیا اور فاطمہ پر وہ ظلم ڈھائے گئے وہ ستم کیے گئے جن کی وجہ سے پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی کو کہنا ہوا صبت علیہ مصائب اللہ صبت کا ایام میں سرنا لایا گیا. ان تمام واقعات میں اور ان تمام ظلم و ستم میں جو جناب فاطمہ السلام تعالیٰ پر اٹھائے گئے سب سے بڑا وہ ظلم کہ جو جناب فاطمہ پر اٹھایا گیا بعد رسول آپ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر امت آئی اور آپ کے دروازے کو جلایا گیا. مولانا شیخ الاسلام ڈاکٹر صاحب نے اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت و توانائی سے کام لیا. لیکن کسی واقعے کو جانچنے پرکھنے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے قاعدے اور اصول کیا ہیں ان سب اصول و قوانین کو کنارے رکھ دیا اور ڈائریکٹ اس واقعے کے راویوں سے ڈری شروع کر دی. اور اس واقعے کی جواب تعبیر میں گھس گئے کسی واقعے کو جانچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک روایت اور ایک دوسرے روایت. روایت میں راویوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ثقہ ہے کہ غیر ثقہ جب تعبیر کرنی پڑتی ہے اور درایت یہ ہے کہ اصول عقلی سے واقعے کی تنقید کی جائے. یعنی یہ واقعہ ممکن بھی ہے کہ نہیں اصلاً ثابت ہے کہ نہیں عقل اس کو قبول کرتی ہے کہ نہیں. علماء نے روایت کی جب تعبیر سے پہلے درایت کے اصول کو رکھا اور درایت کو اہمیت دی. چنانچہ ابن حجر ابن القیم کتابی اور ابن عبدالبر جیسے محققین نے اصول سے کام لیا اور ابن خلدون جو 8ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں مولانا شبلی نے اپنی کتاب الفاروق کے صفحہ 16 پر لکھا کہ ابن خلدون نے اپنی کتاب کے دیباچی میں لکھا ہے کہ خبروں میں اگر صرف روایت پر اعتبار کر لیا جائے اور عادت کے اصول اور سیاست کے قواعد اور انسانی سوسائٹی کے اقتضاء کا لحاظ اچھی طرح نہ کیا جائے اور غائب کو حاضر پر اور حال کو گزشتہ پر قیاس نہ کیا جائے تو اکثر لغزش ہوگی
علامہ مصروف نے تصریح کی ہے کہ واقعے کی تحقیق کے لیے پہلے راویوں کی جرح و تعدیل سے بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ فی نفسہ ہی ممکن ہے یا نہیں، کیونکہ اگر واقعے کا ہونا ممکن ہی نہیں تو راوی کا عادل ہونا بیکار ہے۔ بہرحال مولانا شبلی نعمانی نے بھی اپنی کتاب الفاروق میں فن درایت کو روایت پر مقدم کرنے کی کوشش کی اور روایت کی جرح و تعدیل سے پہلے درایت کو اہمیت دی۔ اب جناب سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جلانے کے واقعے کو پہلے ہم درایت سے ثابت کرتے ہیں، پھر بعد میں معتبر روایتوں سے ثابت کریں گے، جس سے یہ طے ہوگا کہ واقعہ حضرت عمر نے کہ جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ جلایا اور معصومائیں کونیں اس ظلم کے سبب شہید ہوئی اور آپ کے شکا مقدس میں جو جنین تھا موسم نام کا ثابت ہوا، یہ واقعہ حقیقت ہے، سچ ہے اور معتبر ہے۔ حالانکہ ہمارے سینکڑوں عالموں نے اس واقعے پر مناظرے کیے اور اس کو مسلسل صحیح اور معتبر ثابت کیا، کیونکہ یہ واقعہ سچا ہے اور سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا، چاہے باطل اس پر کتنے ہی پردے کیوں نہ ڈال دے۔ اب پہلے اس واقعے کو درایت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے کہ کیا حضرت عمر کا مزاج ایسا تھا کہ وہ اتنا بڑا ظلم کرتے جناب سیدہ پر۔ مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق کے جو جون 1963 کو تباہ ہوئی، اس کے صفحہ 71 پر تحریر کیا کہ درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت بعید نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا شبلی نعمانی نے صاف صاف لکھ دیا کہ فاطمہ کے گھر کو جلانا یہ بات حضرت عمر سے بعید نہیں ہے، جلا سکتے تھے کیونکہ بڑے تند مزاج تھے، تیز مزاج تھے۔ مولوی موصوف نے ایک شیعہ عالم علامہ محمد حسین علی کاشف الرضا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب جنت الماوا میں لکھا کہ صفحہ 135 میں اس روایت کے بارے میں کہ سیدہ کے گھر کو جلایا گیا کسی مسلمان کا وجدان قبول نہیں کرتا، دور جاہلیت کے مسلمان بھی اس واقعے کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی کسی باتوں کو اس طرح نہیں مانتے تھے، اور اگر مانتے تھے تو یہ عمل اس کی نسلوں کے لیے نموار ہوتا تھا، منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ کیا یہ کام فاروق اعظم کر سکتے ہیں؟ اب اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ یہ بات مولانا موصوف نے محمد حسین علی کاشف الرضا کے حوالے سے گئی کہ انہوں نے اپنی کتاب جنت الماوا میں کہا۔ اتنا تو مدرسوں میں پڑھنے والے ابتدائی طلبہ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا کہ یہ ننگوار نہیں تھا، تو جو عرب جاہل بدلو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر سکتے ہیں، یہ ان سے بعید نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی کا گھر جلائیں۔ کتاب المجموع 19ویں جلد صفحہ 187 اور 189 اہل سنت کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نبی کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں اپنی زندہ بیٹی کو دفنایا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جتنی زندہ بیٹیوں کو درگور کیا ہے ہر ایک کے بدلے یہ غلام آزاد کر۔ یہ باب کفارہ قتل میں بات آئی ہے۔ کتاب المجموع 19ویں جلد صفحہ 187 اور 189 پر یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت عمر نے اپنی زندہ بیٹی کو درگور کیا تھا۔ لہٰذا یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی کا گھر جلائیں۔ کتاب المصنف جلد 8 صفحہ 574 اور کتاب کنز العمال 5ویں جلد صفحہ 678 اور کتاب عمر بن خطاب صفحہ 16، ان تینوں کتابوں میں تحریر ہے کہ جب حضرت ابوبکر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کسی کو حضرت عمر کے پاس بھیجا تاکہ انہیں اپنا جانشین بنائے، تو لوگوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ کیا تم ہم پر ایسے کو حاکم بناؤ گے جو تند اور تیز مزاج بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے، اور وہ اگر ہمارے حاکم ہو گئے تو اور زیادہ تند وہ تیز مزاج ہو جائیں گے، بد اخلاق ہو جائیں گے۔ خدا کو کیا جواب دو گے جب اس سے ملاقات کرو گے اگر عمر کو ہمارا خلیفہ بناؤ گے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ مجھے خدا سے ڈراتے ہو۔ یہ روایت ہے کتاب المصنف کی، کنز العمال کی اور کتاب ابن خطاب کی، اور اس روایت کو ابن ابی شیبہ اور زید بن حارث نے نقل کیا ہے۔ کتاب صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 2184، یہ درایت کی باتیں ہیں۔
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عبید کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا نبی کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنا لباس دے دیجیے تاکہ اس لباس کو اپنے باپ کو کفن کے طور پر دوں، اور میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ میرے باپ پر نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے استغفار کریں۔ نبی نے اپنا لباس دیا اور پھر فرمایا کہ جب غسل وغیرہ سے فارغ ہونا تو مجھے خبر دینا۔ نبی کو خبر دی گئی، نبی آئے تاکہ عبداللہ بن عبید کی نماز جنازہ پڑھیں۔ جیسے ہی آئے حضرت عمر نے نبی کے لباس کو کھینچا اور کہا کہ کیا خدا نے تمہیں منافقوں پر نماز پڑھنے کو منع نہیں کیا، اور کیا خدا نے نہیں فرمایا کہ منافقوں پر استغفار کرو یا نہ کرو، یہاں تک کہ منافقوں پر اگر 70 بار بھی استغفار کرو گے تو بخشے نہیں جائیں گے۔ یہ گستاخی ہے حضور کے ساتھ۔ کتاب الفاروق مولوی مولانا شبلی نعمانی مرحوم صفحہ 32 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت شروع ہوا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اسلام کی سزا بلند ہوئی۔ حضرت عمر کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ سعید کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا، اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ مولانا شبلی نعمانی الفاروق میں بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر ابھی تک اسلام سے بالکل بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سب برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبنیہ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے جب تھک جاتے تو کہتے کہ ذرا دم لے لوں پھر اور ماروں گا۔ دنیا کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا خوب زد و خوب سے جویت نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ خود پانی اسلام کا قصہ بات کر دیں۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نہیں بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے زیور دیکھ کر پوچھا خیریت تو ہے؟ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوں اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اندر چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کچھ نہیں، بولے کہ نہیں میں سن چکا کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوں سے 10 تو گریبان ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خوب خبر لی، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو بن آئی کرو، لیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر احساس اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ حضرت عمر کی تیز مزاجی کن مزاجی ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے لیے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کو بھی مار سکتے تھے۔ پھر اسی کتاب میں جس کی نعمانی صفحہ 485 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا مزاج نہایت تند، تیز اور زود مشتعل تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں تو وہ قہر مجسم تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی مدتوں تک اس کا اثر نہیں گیا۔ کتاب صحیح بخاری دوسری جلد صفحہ 978 اور کتاب صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1411 پر صلح حدیبیہ میں اور حضرت عمر نے جو نبی سے گستاخانہ کلام کیا وہ پورا کلام درج ہے۔ مسند احمد پہلی جلد صفحہ 393 اور 551 اور کتاب مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 210 پر ابن عباس کہتے ہیں کہ جب زینب دختر رسول خدا کی وفات ہوئی تو نبی نے فرمایا کہ انہیں عثمان ابن مسعود کے پاس دفن کرو۔ عورتوں نے رونا شروع کیا تو حضرت عمر نے تازیانہ لے کر عورتوں کو مارنا شروع کیا۔ نبی نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ گریا کریں اور روئیں۔ عورتوں کو بھی مارا۔
اب میں حضرت عمر کی تیز مزاجی بد اخلاقی طبیعت کو اہل سنت کی معتبر کتابوں سے ثابت کر چکا. ان تمام باتوں سے یہ بات جرائداً ثابت ہے کہ حضرت عمر کا جناب سیدہ کا گھر جلانا اور ان کا در دیوار کے درمیان آنا اور جناب محسن کا ثابت ہونا حضرت عمر سے بعید نہیں ہے، بلکہ انہوں نے سیدہ کے گھر کو جلایا اور جناب سیدہ پر یہ ظلم ڈھائے. مولوی موضوع کہہ رہے کہ یہ واقعہ شیعوں نے تال و تشنی کے لیے جڑا، خلفائے راشدین کی کردار خوشی کے لیے جڑا. ہمیں الگ سے کوئی واقعات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں حضرت میں پہلے سے موجود تھیں. آپ کے مصنفین نے، مورخین نے، محققین نے آپ کی معتبر کتابوں میں لکھی ہیں ساری باتیں، ہم نے لکھی بہرحال ذرائع سے. تو یہ واقعہ ثابت ہے کہ حضرت عمر نے جناب سیدہ کا گھر جلایا، معصومہ کا پہلو شکستہ ہوا، مومن شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثابت ہے ذرائع سے. اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی روایت سے اور اس واقعے کو روایت سے تحقیق کرتے ہیں. سب سے پہلے جناب سیدہ کے گھر جلانے کے واقعے کو سلیم بن قیس ہلالی عامری نے اپنی کتاب سلیم بن قیس میں نقل کیا. سلیم بن قیس کی کنیت ابو ساجد ہے اور سلیم بن قیس کی وفات تقریباً 76 ہجری قمری میں ہوئی. بزرگ علماء اور محققین کی نظر میں کتاب سلیم بن قیس صحیح ہے، معتبر ہے، اور بزرگ علماء نے کتاب سلیم بن قیس پر اعتماد کیا ہے. لیکن چونکہ مولانا موصوف کو یہ واقعہ جھٹلانا ہے، لہذا کتاب سلیم بن قیس کو جہاں تک ہو سکا رد کرنے کی کوشش کی اور چند شیعہ علماء کے حوالے سے اس کتاب کو غیر معتبر کہہ کر اس کتاب کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، ضعیف کرنے کی کوشش کی. لیکن بلند پائے کے علماء نے اس کتاب پر اپنا اعتبار ظاہر کیا اور اس کتاب کو معتبر اور صحیح قرار دیا. تو چند عالموں کے کہنے سے یہ کتاب غیر معتبر نہیں ہو سکتی. ابان ابن عیاش یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب سلیم کو مرتب کیا. مولانا موصوف نے ابان ابن عیاش کو چند کے علماء کے حوالے سے ضعیف بتایا، ضعیف قرار دیا. ابھی پہلے ابان ابن ابی عیاش پر گفتگو کی کیونکہ انہوں نے کتاب سلیم کو مرتب کیا. ابان بن ابی عیاش 62 ہجری میں پیدا ہوئے اور 138 میں وفات ہوئی. ابان بن ابی عیاش تابعین میں سے تھے امام کے اور بڑے عالم فقیر اور عابد تھے. یہ بات برقی نے کتاب رجال برقی کے صفحہ 9 پر تحریر کی ہے. شیخ طوسی نے کتاب رجال طوسی کے صفحہ 83 اور 106 اور صفحہ 156 پر ابان ابن ابی عیاش کو امام کے اصحاب میں سے جانا ہے اور ابان نے تقریباً 3 اماموں کا زمانہ پایا، امام سجاد اور امام محمد باقر، اور تھوڑا سا زمانہ امام صادق کا بھی ابان ابن ابی عیاش نے پایا ہے. ابان بن ابی عیاش کو اس لیے ضعیف بتایا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک شیعہ تھے. عالم اہل سنت استرابادی نے اپنی کتاب منہج المقال صفحہ 15 پر لکھا کہ میں نے دیکھا ابان ابی عیاش کو مخالفوں نے صرف اس لیے ضعیف کہا کیونکہ وہ شیعہ تھا. شیعہ ہونے کی وجہ سے ابان بن ابی عیاش کو جھوٹا کہا گیا. سید محسن امین کتاب آیان الشیعہ میں فرماتے ہیں کہ ابان کے شیعہ ہونے پر امام احمد بن حنبل کا یہ قول دلیل ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وہ دارائیے تمایل ہوتے یعنی جس سے مراد ان کے شیعہ ہونا ہے. پھر محسن امین فرماتے ہیں کہ شعبہ نے جو ابان بن ابی عیاش پر اس کے ضعیف ہونے کا حملہ کیا اس کی طرف اس کی صرف یہی علت ہے کہ ابان شیعہ تھا، اس کے علاوہ دوسری کوئی علت و وجہ نہیں ہے. سید موافق افضلی کتاب تہذیب المقال پہلی جلد صفحہ 182 اور 183 پر کہتے ہیں کہ علماء عامہ کی یعنی متاثر مزاج علماء کی ابان کو ضعیف ہونے کی نسبتیں دینا اس کے ضعیف ہونے کا سبب نہیں بن سکتی، اور ابان کی طرف اس کے ضعیف ہونے کی جو نسبتیں ہیں وہ تمام نسبتیں شعبہ کی طرف پلٹتی ہیں کیونکہ شعبہ نے ابان پر سب سے زیادہ تنقید کی ہے اور باقی سب نے یہ چیز شعبہ سے لی ہے. پھر سید ماہد افضلیت نے اسی کتاب میں یعنی کتاب تہذیب المقال میں فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت نے جو ابان کو ضعیف قرار دیا ہے جبکہ وہ ایک عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے، تو اس کے ضعیف ہونے کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ
صرف اور صرف شیعہ تھے۔ علامہ ہلی نے ایک عنوان نے ابھی عیاش پر توقف کیا ہے، یعنی وہ عوام کے بارے میں ذرا توقف کر رہے ہیں، تو وہ صرف ابن غزائری کی وجہ سے، کیونکہ ابن غزائری نے عوام کو ضعیف بتایا ہے۔ علامہ ہلی اپنی کتاب خلاصۃ الاقوال صفحہ 267 فرماتے ہیں کہ میں نے جو عوام کے بارے میں توقف کیا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ ابن غزائری نے اسے ضعیف کہا ہے۔ سید محسن امین اپنی کتاب عیان الشیعہ میں کہتے ہیں کہ 5ویں جلد ہے عیان الشیعہ کی صفحہ 50، محسن امین فرماتے ہیں کہ آقا ہلی کا یہ قول دلیل ہے اس بات پر کہ انہوں نے صرف غزائری کی وجہ سے عوام پر توقف کیا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر سید محسن امین فرماتے ہیں کہ ابن غزائری کا حال سب کو معلوم ہے، وہ حدیث کی تجدید کرتا ہے اور کوئی بھی اس سے ثابت نہیں رہا، لہذا اس کی تجدید پر یعنی ابن غزائری کی تجدید پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ وہی بہبہانی فرماتے ہیں کتاب تعلیقۃ البہبہانی علی منہج المقال میں کہ ابن غزائری کی جرات سے بہت کم سالم بچے ہیں اور ثقہ افراد میں اس کی قدر سے نجات پائی ہو ایسے بہت کم افراد ہیں۔ اس نے یعنی ابن غزائری نے بزرگ ثقہ اور اجلہ راویوں کو تصدیق کیا ہے جس سے ان کو کوئی تناسب بھی نہیں تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابن غزائری کو کما حق ہو رجال میں تحقیق نہیں رکھتے تھے، یعنی ابن غزائری کما حق ہو ان رجال میں تحقیق نہیں رکھتے تھے جس طرح رکھنے کا حق ابن غزائری کو تحقیق رجال کا کما کوئی علم نہیں تھا، لہٰذا ان کی تصدیق قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ وہی بہبہانی نے فرمایا ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے فرائض الاصول صفحہ 334 میں کہا کہ ابن غزائری کی تصدیق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سید محسن امین نے عیان الشیعہ 5ویں جلد صفحہ 5 پر کہہ دیا کہ ابن غزائری کا حال سب کو معلوم ہے کہ وہ اکثر چیزوں کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی بھی اس سے نہیں بچا، لہٰذا اس کی تصدیق پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ابن غزائری کی تصدیق کو تمام علماء رد کر چکے اور اس کی تصدیق پر کوئی بزرگ عالم اعتماد نہیں کرتا، اور تمام شیعہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابن غزائری کی تصدیق قابل اعتماد نہیں۔ یہ بات سید مواحد اور تہین تہذیب المقال جلد 1 صفحہ 186 پر کہی ہے۔ بس یہ ثابت ہے کہ ابن ابی عیاش کہ جس نے کتاب سلیم ابن قیس کو مرتب کیا وہ ایک پرہیزگار عبادت گزار امام کی اسام میں سے تھا۔ سید محمد ابتہی نے یہی بات تہذیب المقال میں کہی جلد 1 صفحہ 182 اور 183 پر کہ ابن ابی عیاش ایک پرہیزگار شخص تھا۔ سید محسن امین نے عیان الشیعہ میں یہی بات کہی۔ اب خود کتاب سلیم بن قیس کی اہمیت کیا ہے بزرگ علماء کے یہاں؟ شیخ الاسلام نے علامہ مامقانی کے حوالے سے کہا کہ علامہ مامقانی نے کتاب تنظیم المقال جلد 2 صفحہ 25 پر وہ کہتے ہیں کہ اس سلیم بن قیس کو ہمارے علماء جانتے ہی نہیں، حتیٰ کہ اس کے وجود پر بھی شک ہے۔ اس نام کا کوئی شخص حاوی کے نہیں، اس بات پر بھی شک ہے کہ اس نام کا کوئی شخص حاوی کے نہیں ہے۔ مولوی موضوع حوالے سے کہہ رہے ہیں علامہ مامقانی کے۔ اب اسے کیا کہیے مولانا کی قولا نظری کہا جائے کہ کیا کہا جائے؟ علامہ مامقانی نے کتاب تنقیح المقال کی جلد 2 صفحہ 54 پر کتاب سلیم بن قیس کی شہرت کے بارے میں لکھا اور کہا کہ انہا کتاب سلیم بن قیس بغایت الاشتہار، یعنی کتاب سلیم بن قیس نہایت شہرت میں ہے اور مشہور ہے۔ اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں اسی کتاب میں یعنی تنقیح المقال میں جلد 2 صفحہ 52 پر کہ سلیم کی کتاب صحیح ہے اور معتبر ہے۔ محمد بن اسحاق جو معروف ہے ابن ندیم سے، ان کی وفات ہوئی 380 میں اور نجاشی اور سید طوسی نے اپنے رجال میں اس کو اعتماد کیا ہے۔ وہ کتاب سلیم کے بارے میں کہتا ہے کہ کتاب سلیم مشہور ہے۔ الفہرست طوسی صفحہ 81۔